سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ جی اس سے پیچھے کیا بات ہو رہی تھی کل ہماری کہ جب بھی ان پر مصیبت آتی ہے، پہلے اللہ نے کہا نا ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، جان اور مال کے اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر یہ جو الذین اذا آ رہا ہے نا، اذا اصابتہم، اذا کا مطلب ہے کہ جیسے ہی مصیبت پہنچتی ہے فوراً صبر کرتے ہیں، یعنی یہ تھا صبر پہلے درجے کا، یعنی سب سے پہلے ابھی تکلیف ہوئی ہے فوراً اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، یہ نہیں بعد میں تو آہستہ آہستہ صبر آ ہی جاتا ہے، شروع میں صبر کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ شفقت ہے ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، ان پر کیا ہے؟ شفقت ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، مہتدین میں سے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما وما تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا اور مروہ، اب یہ کوسچن اٹھتا تھا کہ یہ صفا اور مروہ کیا ہے، کہ اس کے اندر یعنی کہ اس کا جو ہے کیا ایگزسٹنس کی کیا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا، فرمایا کہ صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے پیچھے اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صرف تھے وہاں پہ، جب شروع میں جب ایڑیاں مار کے تو پانی نکلا، تو ایک نا قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے اوپر دیکھا پرندے اڑ رہے ہیں۔ اس قبیلے نے کہا کہ یہ جو اگر پرندے اوپر اڑ رہے ہیں تو یقیناً یہاں پر پانی ہوگا، تو کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، آگے آئے تو سچ میں پانی تھا، وہ زمزم کا کنواں تھا۔ تو انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم کیا یہاں پر رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رہ تو لو لیکن پانی پہ قبضہ ہمارا ہوگا، یعنی پی بھی لینا، اس کو یوز بھی کرنا، لیکن قبضہ ہمارا ہوگا۔ تو وہاں پر جو ہے انہوں نے وہاں پہ کیا کیا؟ اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ اس طرح سے آگے آگے وہاں پہ مدینہ میں عرب میں جو ہے نا، وہاں پہ خانہ کعبہ کے پاس ایسے ہی جو ہے آبادی بڑی تھی۔ تو تب وہ جو قبیلے کے لوگ ہیں ان میں سے ایک لڑکی اور لڑکے نے خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر جا کے برائی کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ پتھر کا بنا دیا، وہیں پہ ان کو کیا کیا؟ پتھر کا بنا دیا۔ انہوں نے عبرت کے لیے ایک کو صفا پہ، ایک کا بت جو ہے پکڑ کے صفا کی پہاڑی پہ رکھ دیا اور ایک کو مروہ پہ رکھ دیا، تو ان کو کہ لوگ آئیں جائیں اور عبرت پکڑیں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو جو ہے نا وہ کب تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک وہ ان کے وہ پڑے رہے، بت جو ہے وہاں پہ پڑے رہے۔ تو پھر جب یہ وہاں کا طواف کرتے تھے صفا اور مروہ کا، تو انہوں نے کہا صحابہ کرام نے کہ کیا اللہ کے نبی یہ نہ ہو کہ کہیں ہم بتوں کی پوجا میں آ جائے کہ ہم یہاں پہ یہ بت ہی ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں تو ان کے مجسمے ہیں، تو ہم وہاں پہ طواف کریں تو اس میں آ جائے آپ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو کوئی بھی حج کرے اللہ کے گھر کا یا اعتکاف کرے، عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس نہیں گناہ ان پر، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی صفا اور مروہ کا طواف کرے۔ اس میں نا 7 چکر لگانے ہوتے ہیں اس کے اوپر ارد گرد۔ ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے نیکی کرنا چاہے، یعنی کہ اور زیادہ چکر لگانا چاہے، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان جاننے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو نیکی اور کرنا چاہے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کا قدر کرے گا اس کی۔ جی آگے ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو نازل کیا ہم نے، من البیناتی
روشن دلیلوں کے ساتھ، والہدا اور ہدایت، من بعد ما بیناہ بعد اس کے کہ جو کھول دیا لوگوں کے لیے فی الکتابی کتاب نے، اولئک یلعنہم اللہ، اور انہی لوگوں پر یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ اس میں یہ ہے کہ ان کے اوپر جو چیزیں کھول دی گئی تھی، کوئی حق کھول دیا گیا تو اس کو چھپاتے تھے۔ آج کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی نیکی کی بات پتہ ہے، آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات پتہ ہے، کوئی نبی کے بارے میں بات پتہ ہے جو حق ہے، اور اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہوئے بھی حق کو چھپا لیتے ہیں، تو کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعنت ہے آپ لوگوں کے اوپر، اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی تمہیں بات پتہ ہے تو وہ کیا کرو، آگے پھیلاؤ، کھول دو، کیا ہے نا، جو تمہارے اوپر کھول دیا اللہ تعالیٰ نے وہ آگے دوسروں کے اوپر کھول دو بات کو۔ وہی آج یہ جو ہے کہتے ہیں نا، ایک دفعہ میں وہی بات کر رہی تھی جب یہ میں پڑھ رہی تھی نا، لیکچر تیار کر رہی آج، تو میں نے نا اس سے پچھلی آیت پر نا، جو کوئی تم کرو نیکی خوشی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا قدردان ہے، تو نیکی اپنی خوشی سے جو زیادہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ میں نا ویسے اس کو تفسیر وغیرہ پڑھی تو ایمن کو میں نے کہا اب نا میں جو بھی کوئی نیکی کرتی ہوں نا، میرے اندر اب ایک کمی ہے جو میں نے لے کے آنی ہے اپنے اندر، وہ یہ کہ میں نا کوئی بھی آتا نا کیا ایسی نیکی کریں جو سیدھے ہاتھ سے کرو، بائیں کو پتہ بھی نہ ہو۔ میں نے کہا میں کرتی بھی ہوں نا اگر ایسے کی کوئی نیکی جو سیدھے ہاتھ سے میں نے کی، میرے بائیں کو نہیں پتہ ہوتا تھا، خبر نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جب آگے آتا ہے نا ٹائم تو مجھے وہ بتانی پڑتی، ایکسپریس کرنی پڑتی ہے تمہارے ساتھ سب سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کو بات سمجھانی ہوتی ہے تو مجھے وہ بات لانی پڑتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے میری وہ نیکی کھل جاتی ہے۔ تو مجھے یہ ضرورت ہے کہ میں جو ہے نا اب اپنی چھپاؤں ان کچھ نیکیوں کو بھی، کہ تاکہ ان میں بھی حصہ دار ہو جو، حالانکہ اس ٹائم جب نیکی کی ہوتی ہے یہی ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی کو بتانا نہیں۔ ابھی یہ بات کر کے میں ہٹی ہوں اور میں نے اگلا پیج کیا، اور میں نے جب پڑھا کہ جو تم بتاتے ہو، جو تمہیں اللہ نے کھول دی ہیں جو چیزیں، ان کو چھپاتے ہو تو تم پر لعنت ہے، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا ہے کہ اگر تمہیں بات پتہ چل گئی ہے، بتانے والی ہے کسی کو تو وہ بتا دی جائے تو ہی بہتر ہے۔ اگر یعنی کہ وہی میں اسی لیے کوئی بات بتاتی نا، اگر کوئی وہ کام کیا کہ کوئی اور وہ کر رہا ہے، اس کو کوئی الٹا کام کر رہا ہے، اس کو بتاؤں کہ بھئی اس طرح سے میرے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ یہ چیز ہوئی، میں نے اس پہ اوپر اس طرح کیا، قابو کیا، یہ چیز سارا کچھ وہ بتا کے ایکسپلین کرنا، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو بتانے کی ضرورت کہیں پہ پڑ رہی ہے، کسی کا بھلا ہوتا ہے، کسی کام سے آپ کی کوئی نیکی کی وجہ سے کوئی سمجھ جاتا ہے، آپ کو وہ ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے تو اس سے کوئی سمجھ جاتا ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نیکیاں ہمیں وہ بڑی ایسے کہہ لیں صدقہ خیرات چھپ کے کرنا، اور یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے جی۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے، تابو جو توبہ کریں، واصلحوا اور اصلاح کر لیں، وبینوا اور کھول دیں، یعنی کہ جو باتیں پتہ چلی تھی وہ کھول کے بیان کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، بس یہی لوگ ہیں ان کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اتوبو میں توبہ کرتا ہوں، علیہم ان کی قبول، وانا التواب الرحیم اور بے شک میں توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ وہی اللہ نے کہا ہے نا کہ پہلے کھول دو، اگر تمہیں کوئی باتوں کا پتہ چل گیا تو سب کو بتا دو، ایکسپلین کرو، اگر ایسا تم نہیں کرو گے تو تم پر لعنت ہوگی، سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے۔ اگر کسی کو کوئی بات پتہ چلی تو اپنی بات اوپر رکھنے کے چکر میں، جیسا ہمارے آج کل علماء کرتے ہیں، کئی جو ہے نا لوگ اپنی بات اوپر رکھنے کے لیے جو ہے نا قرآن حدیث کی بات چھپا جاتے ہیں، تو کیا ہے، لیکن اگر جو اس کے سوا جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے اور کھول کے بیان کر دے، اب وہ والی بات لے کے آئے اور کہے ہاں بھائی میرے سے غلط بیانی ہو گئی تھی، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، اگر کوئی غلطی سے ہمیں یعنی کہ غلط بتایا گیا ہے، بعد میں ہم نے پھر دیکھا کہ بھائی قرآن میں تو کچھ اور تھا، میرے سے تو غلطی سے یہ بولا گیا، تو ہم اس کو چھپا لے اگر کہ بھائی اب میں سب کے سامنے کہوں گی کہ میرے سے میں نے غلط بول دیا، انہوں نے کہنا تو بڑی عالمہ بنی پھر رہی ہیں تو سانو غلط دس گئی ہیں، یہ چیز پھر آپ نے کیا کیا، اپنے نفس کو اوپر رکھ لیا۔ آپ کی کیا عزت ہے؟ عزت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اگر آپ سے غلطی ہوگی تو اس میں کوئی حرج نہیں، مانیں اور کھول کے بیان کر دیں، توبہ کریں کہ اللہ وہ غلطی سے میرے سے یہ غلط بیان ہو گیا، میری کسی یعنی کہ کمی کی وجہ سے، میرے صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے میرے سے غلطی سے بیان ہو گیا، اب کیا کریں، توبہ کریں اس سے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر آ کے جو ہے نا اپنی اصلاح کریں کہ آئندہ اس طرح کی میں غلطی کرنے کی نہیں کوشش کروں گی کہ نہ ہو، اور پھر کھول کے بیان کر دیں سب کے درمیان واپس آ کر کے، یہ جو ہے اسی طرح اپنا بات آگے نہیں رکھنی، میرے نبی کی بات جہاں پہ آ جائے، وہی میں نے بات بتائی تھی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ ایک اس ٹائم کے خلیفہ تھے، تو آ کے نا ہاں جی وہاں پہ نعتیہ اشعار پڑھے تھے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے،
کچھ صحابہ کرام تو آ کے انہوں نے گھوری ڈالی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا مجھے گھور کے نہ دیکھو، تم سے بہتر انسان یہاں پہ بیٹھا ہوتا تھا تو میں اس کو بھی نعتیہ اشعار پڑھ کے سناتا تھا، تو انہوں نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا۔ تو وہ کیا، وہ فوراً چپ کر گئے اور رک گئے وہیں پہ کہ اگر نبی، پھر انہوں نے کہا گواہ لے کے آؤ، انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گواہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں جی ایسا ہی ہے، یہ پڑھتے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں روکا تھا ان کو۔ تو یہ چیز کیونکہ اشعار کر لکھنے والے کو بڑا برا سمجھا گیا نا قرآن پاک میں، اس کے لیے برا وہ کیا گیا، اور وہ ہوتا ہے وہ جو یہ جو گانے والے اشعار ہیں، یہ بھی تو کتنے انہوں نے میچنگ لگائے ہوتے ہیں صحیح قافیہ ردیف ملا کے، لیکن وہ شہوت کو ابھارتے ہیں، کوئی بری فیلنگ کو ابھارتے ہیں، وہ والی چیزیں وہ برے ہیں۔ یہ غزلیں وغیرہ، یہ جو گندا خیال ذہن میں لے کے آئیں، اس طرح کے اشعار جو ہیں وہ ان کے بارے میں بہت برا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے۔ تو اس لیے یہ کہ جہاں پہ اللہ کے نبی کی بات آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، کھول کے بیان کر دے، چاہے اس کے اندر آپ کی کیوں نہ پیچھے جا رہی ہو کوئی بات یا کوئی چیز، تو اس کو کیا ہے کھول کر بیان کر دے۔ پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا آپ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے وہ کہ وہ کفر کی حالت میں، یعنی کافر ہی تھے تو مر گئے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور یہی لوگ ان پر لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لعنت کی اللہ نے، والملائکۃ اور فرشتوں نے، اور تمام لوگوں نے، یعنی کہ جو کفر کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے اللہ کی، فرشتوں کی، اور تمام انسانوں کی، صرف مومنوں کی نہیں آ رہا ہے، تمام انسانوں کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تم سب کا الہ واحد، ایک الہ ہے، یعنی معبود، تم سب کا عبادت کرنے کے لائق جو شخص ہے، جو ذات ہے، وہ کیا ہے، ایک ہی ذات ہے، لا الہ الا، نہیں ہے الہ، نہیں ہے معبود سوائے اسی کے مگر وہی، هو الرحمن الرحیم، اور وہ رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں اگلی جو آیت آنی ہے، اگلی جو رکوع آنا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا، یعنی اپنی یہ شرک سے پاک کرنے کی ذات کا بتانا ہے کہ میری جو ذات ہے وہ شرک سے پاک ہے اور شرک نہ کرو، اس بارے میں بتانا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ تمہیدی لائن بتا دی ہے، ایک تمہید باندھی اللہ نے کہ تمام معبود جو ہیں تمہارے جھوٹے ہیں، تمام معبود جو ہیں صرف میں اکیلا معبود ہوں۔ یہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا نا لات، عزا، منات، اور کتنے زیادہ بت پڑے ہوئے تھے وہاں پر خانہ کعبہ کے اندر، تو اللہ نے کہا یہ سب کچھ نہیں ہے، صرف معبود میں اکیلا تمہارا معبود ہوں۔ آگے جو آیت آ رہی ہے یہ بڑی جگہ پہ قرآن پاک میں اس طرح کی یعنی کہ آیت آئی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد اس کو کہتے ہیں کہ میں اس کو کہتا ہوں آیت الآیت، یعنی آیت الآیت کے نشانیوں میں سے خاص نشانی۔ یہ بڑی جگہ پہ آئی ہے یہ والی آیت، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو میں کہتا ہوں آیت عظیم، یعنی کہ آیت عظیم ترین آیت، طویل آیتوں میں سے، یعنی طویل لمبی آیتوں میں سے عظیم ترین آیت اس کو کہتے ہیں۔ جی کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک بنایا آسمانوں اور زمین کو، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں یا بنانے میں، خلق کا مطلب ہے پیدا کرنا یا بنانا، بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری، اور کشتیوں کے وہ جو کہ چلتی ہیں، فی البحری دریاؤں میں، بما ینفع الناس، اور نفع حاصل کرتے ہیں اس سے لوگ، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی۔ اب یہ من السماء آسمان سے ہے، من جو یہاں پہ لگا ہے لفظ زائدہ ہے، اب یہاں پہ من کا مطلب یہ اگر کریں تو پھر سے ہو جائے گا، آسمان سے پانی سے ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ من زائدہ، لیکن اس کا یہاں پہ آنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو لکھا ہے، لیکن ترجمہ میں زائدہ ہے، ترجمہ اس کا نہیں ہم کریں گے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس زندہ کیا اس نے زمین کو بعد اس کے مردہ ہونے کے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلائے اس میں ہر طرح کے جاندار، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ،
اور وہ لوگوں میں سے ایسے لوگ جو پکڑتے ہیں اللہ کے سوا شریک، یحبونہم کحب اللہ، وہ محبت رکھتے ہیں ان سے جیسا کہ محبت رکھنی چاہیے اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، وہ زیادہ سخت ہیں، زیادہ سخت محبت کرتے ہیں اللہ سے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش کہ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب دکھایا جائے گا ان کو عذاب، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک اللہ ہی کے لیے تمام قوت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہید دیا، یہ والی آیت کہی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تمام اپنی وہ بتائیں کہ دیکھو میں نے کس طرح سے آسمان بنایا، کیا کسی اور نے بنایا ہے؟ نہیں، میں نے بنایا ہے، اور پھر یہ جس طرح سے کشتیاں چلاتے ہو دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر، کیا یہ کس نے تم لوگوں کے لیے یہ مطیع کر دیا ہے؟ اس کو کس نے سمندر کو مطیع کر دیا کہ تم ڈوبتے نہیں اندر؟ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر آج کل دیکھیں ہواؤں میں اڑتے ہیں جہاز، کس طرح سے کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ اور پھر اللہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں پرندے دیکھتے نہیں کس طرح سے وہ اڑتے ہیں اور ان کو پر بلاتے ہیں اور وہ نیچے نہیں گرتے، ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمام چیزیں، یہ خوبیاں میری ہیں، نہ بنانا تم میرے ساتھ شریک۔ شریک اب کیا ہے؟ یہاں پہ ہم شریک سمجھتے ہیں کہ کوئی بت بنا کے کھڑا کرنا وہ شریک ہے، ہر وہ خواہش بھی شریک ہے جو آپ کو اللہ سے بڑھ کے محبوب ہے۔ اگر آپ کو پسند ہے کہ کہیں پہ میرا نام نیچے نہ چلا جائے، میرا نام اوپر رہے، اللہ سے بھی بڑھ کے چاہے ہو جائے، میرا نام اوپر رہے، چاہے اللہ کی باتیں مجھے پیچھے کرنی پڑے، میرا نام اوپر رہے، تو یہ آپ شرک کر رہی ہیں، اپنا نفس آگے رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنی خوبصورتی کو بڑی محبت دے رہی ہیں تو اللہ سے بڑھ کے اس کے ساتھ محبت کرنے لگ پڑی ہیں کہ اسی کا طواف کرتی جا رہی ہیں بار بار کہ بھئی میں بڑی پیاری ہوں، کسی کے میں کوئی یعنی کہ اللہ رسول کی بات پیچھے رہ جائے، میری خوبصورتی آگے رہ جائے۔ وہی بات کہ اگر ہم اپنی خوبصورتی دکھانے کے لیے ہی پردے سے دور ہوتے ہیں تو کیا ہوا؟ ہم نے اللہ رسول سے بڑھ کے خوبصورتی کو چاہ لیا۔ تو اگر کوئی بھی چیز اللہ سے بڑھ کے دل میں محبت رکھتی ہے، یعنی کہ اس کا پیمانہ کیا ہے ماپنے کا کہ اللہ سے بڑھ گئی یہ محبت یا نہیں؟ آپ سوچیں کہ اگر کوئی سی چیز کی آپ کے دل میں بڑی محبت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے اس چیز سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ سے بڑھ کے ہے یا اللہ سے کم ہے، تو آپ اس کو چیک اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر اسی ٹائم اس بات کو، ایک تو سب سے پہلے یہ جو محبت ہے، کیا یہ حرام محبت تو نہیں کہ اللہ نے اس محبت سے منع تو نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، وہ نہیں منع کیا، ٹھیک محبت ہے، والدین سے چلے محبت ہے، ٹھیک محبت ہے۔ اب یہاں پہ پیمانہ ماپنا ہے کہ اللہ سے تو نہیں بڑھ گئی، یہ اس طرح سے کہ اگر یہاں پہ آج میرے اللہ کا حکم آتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو تو کیا میں چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر تو آپ چھوڑ سکتے ہیں تو آپ کی محبت اللہ سے نہیں بڑھی، اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے تو آپ کی محبت اللہ سے بڑھ گئی۔ میں نے کتنے لوگوں کو، کتنی بچیوں کو، میری جاننے والی ایک بچی تھی، اس نے اپنی ماں کے لیے بڑی دعا کرتی تھی کہ اللہ میری ماں کو جو ہے نا صحت دے دے، اور اس کی بڑی طبیعت خراب رہتی تھی کہ اس کو بچا لے، اس کو صحت دے اور اس کو جو ہے نا ٹھیک کر دے۔ اپنی ماں سے بڑی پیار جو کرتی تھی، تو کیا ہوا؟ اس کی ماں کی فوت ہو گئی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے متنفر ہو گئی کہ اللہ نے میری نہیں سنی، میری ماں کو نہیں رکھا، میں کیوں اللہ کے؟ یہ چیز آپ کی محبت یعنی کہ اللہ سے بڑی ہوئی تھی۔ اپنی ماں سے محبت کریں، لیکن جس نے ماں عطا کی ہے پہلے اس سے تو کریں نا۔ جس نے وہی چیز ہوگی نا کہ جس نے آپ کو تحفہ دیا، آپ تحفے سے اتنی محبت کرنے لگ پڑے اور وہ تحفہ دینے والے کو آپ کو خبر ہی نہ ہو۔ تو یہ چیز کہ ہم نے جو چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، ہمیں ان سے محبت ضرور کرنی ہے، لیکن اللہ سے پہلے کرنی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک وہی شوہر بیوی کو خوش کرتے کرتے جو ہے نا اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، بیوی شوہر کو خوش کرتے کرتے اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اگر نقاب نہیں کرتی میرا شوہر جو ہے نا وہ ہوگا، آپ پھر یہ بویں بنواتی ہے کہ جی یہ نہ ہو، میرا شوہر کہتا ہے اس کی چاہت ہے، بھئی میں اب کیا کروں، وہ کہے تو۔ اب یہ عورتوں نے یہ بھی بنا لیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا پلکنگ کروا لو، کیونکہ اگر شوہر کہے تو شوہر کے حکم پہ بنوا لیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کس نے یہ کہاں سے دین ہم لے آئے ہیں؟ جب میرے نبی نے کہا، یہ بات لکھی کہ بھئی جب بھی یعنی کہ اس نے عورت یہ جو بال نوچنے والی اور نچوانے والی پر لعنت ہے، تو ساتھ یہ نہیں اللہ یہ کہہ سکتے تھے آپ سے وسلم کہ بھئی جو سوائے اس کے کہ جو شوہر کی تابعہ داری کرتے ہوئے بنوائے، کیونکہ ہر جگہ پہ آیا ہے۔ جب کبھی آیا کہ یہ اس کے اوپر جہنم واجب ہے، اس کے اوپر لعنت ہے، ساتھ ہی سوائے اس کے جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے یا اس طرح سے کر لے، سوائے والا ساتھ ہی آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو ہمیں کہیں نہیں آیا کہ آپ سے وسلم نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول بتانا بھول گئے تھے۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں جو
انہوں نے نہیں بتائی واضح کر کے کھول کے. یہ ہمارے اپنے وہ ہیں کہ راستہ ہم نکالتے ہیں ٹیڑھا مٹیڑھا کر کے کہ بس وہاں تک پہنچ جائیں کسی طرح سے. سیدھا راستہ چھوڑ کے ہم ٹیڑھا مٹیڑھا بات کر کے گھما کے اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں کہ یہ بھی تو کہا ہے نا کہ شوہر کی تابع داری کرو, نہیں کرو گی تو تمہیں جو اللہ ناراض ہوگا. اس طرح اس کو ملا کے اس کے ساتھ کر دیتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمیں اصل میں ہمیں اپنی خوبصورتی چاہیے. اور وہ لگ رہی ہوتی ہیں عورتیں زیادہ لگنے لگ پڑتی ہیں پلکنگ کروا کے نا, تو وہ زیادہ بڑی لگنے لگ پڑتی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی, کیونکہ جب یہ ہم سوچ لیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو اس کے اندر پیچھے کوئی حکمت ہے, اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے, تو پھر کیا ہے کہ اس میں نظر آئے گی آپ کو حکمت, اور اللہ اسی میں آپ کو خوبصورت بنا دیں گے. یقین کریں بڑی پلکنگ کرنے والیوں کو اس کے شوہر چھوڑ جاتے ہیں, ادھر ادھر منہ مار رہے ہوتے ہیں. اور ایمان کے ساتھ کہتی ہوں, اگر آپ مخلص ہیں, اچھی ہیں, اللہ سے دعا کرتی ہیں, تو آپ اس طرح اگر آپ کی آئیبروز نہیں بھی بنی, اب میں دیکھیں نا میری بھی نہیں بنی ہوئی ایسے, تو اگر نہیں بھی بنی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اللہ اس طرح کرنے پہ قادر ہے کہ آپ کو یعنی کہ اس طرح سے بھی جس نے پیار کرنا ہو وہ کرنے والا اللہ شوہر دے دے گا. ایسے بھی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ پلکنگ کریں گی, آپ اس طرح کریں گی تو ہی آپ کو جو ہے نا باقی خوبصورتی اختیار کریں. ہر طرح کی اجازت دی گئی ہے. اپنے کلر لگانے کی, جو لپسٹک لگانے کی, جو ہے گھر میں رہتے ہوئے پرفیوم یوز کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے, لیکن باہر جاتے وقت کسی غیر محرم کے سامنے پرفیوم لگانا بھی جائز نہیں. تو اس لیے جو بھی محبت اللہ سے بڑھ جائے وہ محبت کیا ہے, شرک کے زمرے میں آئے گی. ہم نے اس کو وہ نہیں کرنا. آج کل ہم کیا کرتے ہیں, یہ جو ہے کسی ولی اللہ کو بھی اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ اللہ سے بھی بڑھ کے ہمیں لگنے لگ پڑتا ہے. ہمارا سارا دار و مدار اللہ پیچھے چھوٹ جاتا ہے. اللہ کی اتنی پہچان نہیں ہوتی جتنی اس ولی کی پہچان ہوتی ہے ہمیں. تو یہ چیز ہم نے نہیں کرنی. ہم نے ولیوں سے محبت ضرور کرنی ہے, لیکن پہلے اللہ کو پہلے ماننا ہے, اللہ سے محبت شدید کرنی ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ کیا ہے, زیادہ شدید ہے اللہ کی محبت میں, زیادہ سخت ہے اللہ سے محبت, وہ زیادہ سخت کرتے ہیں. ان کو جہاد کا اپنی جان بھی بازی لگانی پڑے وہ لگا دیتے ہیں. اب مجھے اپنی ہر ایک جان کس کو پسند ہے, کس کو نہیں پیاری جان, ایسے ہی سب کو پیاری ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, جب جہاد کا حکم آتا ہے تو وہ اپنی جان بھی لگانے سے داؤ پر نہیں گریز کرتے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, یہ ہم نے پڑھ لیا کہ جو اگر کاش کہ وہ دیکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا, جب دکھایا جائے گا ان کو عذاب, کہ جب ان کے شرک کی وجہ سے عذاب دکھایا جائے گا تو تب وہ کاش کہ ابھی دیکھ لیں, ابھی وہ جان لیتے, تو پھر ان کو پتہ چلتا کبھی بھی وہ شرک کی طرف نہ جاتے, کہ بے شک تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے. یہ اللہ نے دیکھے سارے رستے بلاک کر دیے جب یہ کہہ دیا نا ان القوت للہ جمیعا, تمام قوتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور وہ سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ نے کہا ساری قوتیں میرے لیے ہیں, تو پھر تم کہاں ادھر ادھر پھرتے جاتے ہو, میرے سے مانگو, میرے ساتھ دوستی کرو, تم ادھر ادھر رستے تلاش کرتے ہو. اذ تبرأ الذین اتبعوا, یہاں پہ ذرا دلوں کو تھام کے یہ آیت پڑھنے والی ہے. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب, جب برات کا اعلان کریں گے یعنی کہ بیزار ہو جائیں گے, جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جو پیشوا تھے, من الذین, ان لوگوں کے جو پیروی کرتے تھے, ورأوا العذاب, اور دیکھیں گے عذاب کو, وتقطعت بهم الاسباب, اور کاٹ دیے جائیں گے سارے تعلقات. یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو پھر اللہ کھول کے بیان کر دیتا ہے یہ ہمارے پردے پڑے ہوتے ہیں. اب ہم یہ ساری باتیں چپ کر کے بند کر کے لوٹ کے نا کافروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ بھئی وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا کیا نام لیتے ہیں, وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, ان کا ہے. تو ہمارے اگر ہم ایکچول میں بت نہیں بناتے تو ہم نے اتنے بت تو بنائے ہوئے, کہیں اپنی خواہشوں کے بت, کہیں کسی دربار کے بت, کہیں پہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, یہ دیکھیں سیدھا پیشوا تھے جو پیر فقیر تھے جن کے جو وہ پیروی کرتے تھے, یعنی کہ پیروں کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے بعد ان کے پیشواؤں کی جو ان کے تھلے وہ لگے ہوئے تھے ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, مرید تھے. مرید اور پیر کی واضح یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں ہمارا ایک ہی پیر ہے جس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کے بعد صحابہ کرام, انبیاء کرام, سارے صحابہ کرام اور جو آگے ولی آتے ہیں ان کی ہمارے اوپر عزت تکریم ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ہم صحابہ کرام کی فرمائے نا, اگر جس نے جبرائیل کو دشمن رکھتا ہے, جو صحابہ کرام کو دشمن رکھتا ہے, یہ سارا کچھ, یہ جو نیکوں کو دشمن رکھتا ہے اس کا بھی کوئی دین نہیں. صحابہ کرام کے اوپر بھی ہم نے جو ہے ان کے اوپر ہم نے ان کی
ताबेदारी करनी है, उनका जो है ना उनसे मोहब्बत रखनी है और उलमा कराम से भी मोहब्बत रखनी है, लेकिन उनको हमने कुव्वतों वाला नहीं समझना, उनको हमने उनकी पैरवी नहीं करनी कि उन्होंने जो कह दिया आंखें बंद करके हमने मान लिया। ये हमने सिर्फ आप सल्लम के साथ करना है कि जो उन्होंने कहा हमने आंखें बंद करके उनकी बात माननी है। बाकी कोई बात करता है तो हमने इससे दलील ढूंढनी है, कुरान से और हदीस से दलील ढूंढनी है। बाकी हमने ये सारे रास्ते बंद कर देने हैं। वहाँ पे क्या होना है, तमाम तल्लकात तोड़ दिए जाने हैं, काट दिए जाने हैं। वक़ाल अल्लज़ीना, और कहेंगे वो लोग, नत्तबऊ, जो पैरवी किया करते थे, लौ अन्ना लना कररतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्राउ मिन्ना, काश के हम दोबारा लुटाए जाएं दुनिया में, यानी कि हम अगर काश हम दोबारा अगर लुटाए जाएं दुनिया में, फनतबर्रा, बस हम भी बेजारी जाहिर करें, मिनहुम, इनसे, कमा तबर्राउ मिन्ना, जैसा कि बेजारी इख्तियार की इन्होंने हमसे। अब यहाँ पे ये देखें, अगर हम कहें कि ये अल्लाह ताला बात कर रहे हैं बुतों की और काफरों की, कि काफर बुतों को बनाते हैं पेशवा और उनके जो है ना उनकी पूजा करते हैं और उनसे मददें मांगते हैं, उनसे कहते हैं कि आप ही हमारे सब कुछ हैं, तो फिर यहाँ पे अल्लाह सीधा सीधा कह रहा है वो बेजारी इख्तियार करेंगे उनसे और वो बेजार होंगे इनसे, और वो कहेंगे, बेजारी मतलब वो कहेंगे कि तुम्हारे पीछे हम लगे थे, तुमने हमें गलत बात बताई, हम तो तुम्हारे पीछे 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 चल रहे थे, तुम आज क्या तुमने कहा था हम बचा लेंगे, वहाँ पे जाके अल्लाह से हम बचा लेंगे, तुम हमारे बस पीछे हमारे जो है ना मुरीदी में रहो। तो अब यहाँ पे तुम हमारे से कह रहे हो तुम भी जहन्नुम में वो भी जहन्नुम में, वो कहेंगे ना जब कि हमें बचाओ, अब वो कहेंगे हमारा तुम्हारा कोई तल्लक नहीं, हम तुमसे बेजार होते हैं। तो वो कहेंगे, तो बुत क्या कहेंगे, बुत कह सकते हैं कि हम बेजार हो गए, वो तो बोल ही नहीं सकते। और फिर दूसरी बात ये कि अगर वो बेजार होने का कहते हैं कि भाई हम जो है उनसे बेजार होते, फिर ये भी कहते हैं कि अल्लाह हमें दोबारा दुनिया में भेज, काश कि हम दुनिया में जाएं और फिर क्या हम भी इनको ऐसे ही इनसे मुंह फेरें जैसे इन्होंने हमसे मुंह फेरा है। तो ये चीज़ कि अगर दुनिया में किसी के पीछे लगते भी हो ना, किसी की पैरवी करते भी हैं, तो बड़े सोच समझ के, बड़ा देखभाल के कि हमें ये सीधा रास्ता दिखा भी रहा है कि नहीं। आजकल हमारे तमाम ऐसे ही है, अगर कोई बड़ा अहले सुन्नत है तो पीछे सारे वही कुछ करते आ रहे हैं, अगर बड़ा अहले हदीस है तो पीछे वही सारा कुछ जो है ना, जो नहीं जानते वो उनके जैसे की बातें करते करते उनके पीछे पीछे लगे, चाहे वो सच बता रहे हैं चाहे वो झूठ बता रहे हैं, कोई पता नहीं। इसलिए हम कहते हैं इन फिरकों से निकलें, अल्लाह का कुरान खोल खोल के खुद पढ़ें और क्या है खुद इसके ऊपर गौर करें। अगर कोई बताता भी है उस्ताद की, जिस तरह मैंने कहा ज़रूरत होती है, लेकिन क्या है देखें कि वो उस्ताद सही बता भी रहा है कि नहीं है। अल्लाह ने दिमाग भी दिया, पढ़ने की सलाहियत भी दी है, देखने की सलाहियत भी दी है, तो क्या है कज़ाल वहाँ पे हमने क्या है वो करना। ये देखें अल्लाह ने ये लगाया ना, लऊ अन्ना लना, इसको सख्त किया बात को कि वो मजबूर हुए, जैसे बंदा मजबूर होके नहीं कहता कि काश ये ऐसा हो जाए, ऐसा इस तरह आता है, इस तरह कि उन्होंने इतना वो होना है कि अपने जो है ना उसमें नदामत में अपने हाथ ही काट काट के खाते जाना है। इतनी यानी उन्हें तो हाथ ही खा जाएंगे पूरे जहन्नमी लोग। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। कदालिका युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम, इसी तरह से दिखाएगा अल्लाह ताला उनको उनके अमाल हसरतें बनाकर, उनके ऊपर हसरतें बनाकर दिखा देगा। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और नहीं वो लौटेंगे, नहीं वो निकलेंगे मिनन नार, आग से, यानी कि वो दोबारा उसमें से निकल नहीं सकेंगे, उसके अंदर ही कुड़ते रहेंगे। और कहेंगे ये भी इनकी सज़ा है कि एक चीज़ से बंदा निकल नहीं सकता और उसकी ख्वाहिश बन जाए, उस दिल में आ जाए कि एक चीज़ मिलनी नहीं है इंसान को, उसकी ख्वाहिश दिल में आना सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात है। तो ये इस तरह इनको दुनिया में वापस आना नहीं है इन्होंने, और ना जहन्नुम से निकलना है, फिर भी उसकी ख्वाहिश अल्लाह दिल में इतनी डाल देगा तो क्या होगा, वो उसमें भी इतना कुटते रहेंगे। या अय्युहन्नासु, अब जहाँ पे अल्लाह ताला नासु का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मतलब वो अल्लाह पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के ग्रोहों को, चाहे वो किसी भी नस्ल में बटे हुए हैं, किसी भी शक्ल सूरत में है, अल्लाह सबको मुखातिब कर रहे हैं। और जब अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहते हैं तो अल्लाह सिर्फ ईमान वालों को ला रहे हैं। जहाँ पे अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये ईमान वाले होते हैं, और दूसरे या अय्युहल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफर किया, फिर वो उनका कुफर वालों का वो हो रहा होता है। ईमान वाले का जब करना है, सिर्फ उनसे बात करनी है तो वो ईमान वाला लेंगे, लेकिन जब नास का लफ्ज़ आता है वो पूरी नौए इंसानी से, पूरे इंसानों से अल्लाह बात कर रहे हैं। कह रहे हैं या अय्युहन्नासु, ए लोगो, कुलू खाओ मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, जो ज़मीन में है उससे हलाल और पकीज़ा खाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और ना पैरवी करो तुम
शैतान के कदमों की, यानी उसके कदम ब कदम ना चलो, उसकी बातों के पीछे पीछे ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इंसान को पता चल जाता है कि भाई ये वसवसा शैतान की तरफ से ही है, ये जो कोई उल्टी बात है ये शैतान ही हमें सिखा रहा है, लेकिन हम जानबूझ के उसके पीछे लगते जाते हैं। जब लगते जाते हैं फिर एक वक्त आता है हम सुम्मुम बुकमुन हो जाते हैं, फिर हमें एहसास भी खत्म हो जाता है। कहते हैं ना ज़मीर मर गया, फिर वो हमारा जब बार बार सुलाते जाते हैं ज़मीर को, वो फिर मर ही जाता है एक दिन। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, बेशक इन्नमा यअमुरुकुम, बेशक वो हुक्म करता है तुम सबको, बिस्सूइ बुराई का, वल फहशाइ और बेहयाई का, व तक़ूलू और वो कहता है, अल्लाही जो मा ला तालमून, वो बातें, यानी अल्लाह पर वो चीज़ें कहता है जो तुम नहीं जानते, कि तुम ऐसे की बातें फिर तुमसे निकलवाता है, तुमसे वो कहने को कहता है कि वो बातें कहो जो तुम नहीं जानते अल्लाह ताला के बारे में, कि अल्लाह को सीढ़ियों की ज़रूरत है, इस तरह की बातें फिर निकलवाता है। ऐसे ही है ना, फिर कहता है कि तुम्हें तो यानी कि अल्लाह ताला जो है अल्लाह तक पहुंचना है, तो फिर इस तरह डायरेक्ट तो नहीं पहुंचा जाएगा, हम पापी लोग हैं। ये देखें कि वो जो वली थे जो अल्लाह तक पहुंचे, वो किस तरह पहुंचे, वो भी तो डायरेक्ट अल्लाह को पहुंचे, उन्होंने किस सीढ़ी का वो किया था। अगर सीढ़ी की ज़रूरत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीढ़ी की ज़रूरत है, हमें इसके अलावा किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात, अल्लाह को अगर पुकारना है तो फिर भी हमें बस वो तरीका अपनाना है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद नहीं मांगते रहने, अल्लाह के नबी हमारी अल्लाह के पास जाके, वो हमने ना वो कर दिया है, डिवाइड कर दिया अल्लाह को। वही मैं कहती हूँ कि रात के 1 बजे अगर आपको कुछ होता है तो आप किसको पुकारते हैं? क्या दौड़े हुए दरबार पे जाते हैं या दौड़े हुए कहीं पे जाते हैं? आप फौरन दिल से निकलता है अल्लाह। क्या अल्लाह ताला उस टाइम सुन सकता है? तो फिर 1 दफ़ा सुन सकता है। अगर अल्लाह 1 दफ़ा आपकी पुकार सुन सकता है, अल्लाह 1000 दफ़ा सुन सकता है। अल्लाह को, अल्लाह की कसम, किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं। अल्लाह कहता है तू बियाबानों में पुकार, मैं तेरा सुनता हूँ। ये शाह रग से भी ज़्यादा करीब होने का क्या मतलब है? अल्लाह ने हमारी शाह रग के कहा मैं तेरी शाह रग से भी ज़्यादा करीब हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? हम फिर कौन सी शाह रगें ढूंढते फिर रहे हैं? हम कौन से फिर रास्ते? अल्लाह तो इतना करीब है। अल्लाह कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, सबसे ज़्यादा इंसान अल्लाह के करीब होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। तो अल्लाह को सजदा करें, अल्लाह को सजदा करके अल्लाह को पाने की अगर शौक़ है तो अल्लाह को सजदा करके उसको पालें। हमें क्यों इधर उधर जाना पड़ता है? हमें क्यों? वलियों की इज्जत करें, उनकी एहतराम करें, लेकिन बराए मेहरबानी उनके वसीले डाल के दुआएं ना करें। अगर इसी तरह की बात होती, दरबारों वाली बात होती, तो सबसे बड़ा दरबार मेरे नबी की कब्र पे होता। इतने अंबिया कराम गुजरे, क्या हमारे आज के वली नबियों से बड़े हैं? हमें नबियों की कब्र 1,24,000 अंबिया कराम कहाँ हैं? कब्रें निकाल के बताएं। हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र, नूह अलैहिस्सलाम की कब्र, कहाँ है इनकी कब्रें? फिर यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े दरबार लगे होने चाहिए थे। अगर अल्लाह ने उनकी कब्रों की हिफाजत नहीं की, उनकी हिफाजत की हुई है, ये नहीं बोलना, उनकी हिफाजत है, लेकिन कब्रों को अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रों को पस्त करो। कब्रों के अंदर से क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 मुर्दों ने निकलना है। वो कैसे निकलना है? एक ही कब्र के अंदर जब एक इंसानी जिस्म गल जाता है ना, ये कोई वो बात नहीं है कि अगर गल गया किसी इंसान का जिस्म तो वो गुनाहगार था, नहीं। इंसान, अल्लाह ने उसकी रूह की हिफाजत करनी है, उसके जिस्म की, सिर्फ शुहदा की, जो शहीद हो जाते हैं ना, उनके जिस्मों की हिफाजत करनी, बाकी अल्लाह ताला ने जिस्म गल जाएंगे। और अंबिया कराम के जिस्मों की भी अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं। तो ये चीज़ कि अगर फिर उसमें क्या है कि और कब्रों में डालें, आजकल पुख्ता होने की वजह से सर टाइलें लगा देते हैं ना, टाइल पत्थर लगाने की वजह से जगह ही ख़त्म हो जाती है, कब्रस्तान में जगह खत्म। जब इस तरह से यानी कि नई पक्की करवाएंगे, जब कब्र पक्की नहीं होगी तो फिर नया, गॉर्गन को पता होता है कि इतनी देर का ये मुर्दा इसके अंदर दफन है, तो अब तक इसका जो है क्या हो जाएगा, अब तक इसका यानी कि गल सड़ गया होगा, जिस्म ख़त्म हो गया होगा, तो नया मुर्दा वो उसके अंदर दफना देते हैं। तो ये इसी तरह से 70 मुर्दे निकलने हैं एक कब्र से। तो हमें क्या हुक्म दिया गया है इसमें? तो वही मैं कहती हूँ कि अगर दरबार होता तो सबसे बड़ा अंबिया कराम पे होता, मेरे नबी की कब्र पे होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें फिर किसी भी कब्र पे जाके दुआएं मन्नतें मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, उनके लिए दुआ करें और दुआ उनकी मगफिरत की करें। उनके लिए वो जो मगफिरत की दुआएं हैं, अल्लाह मगफिर लहू वरहमहू, कब्रस्तान में जाके अगर दुआ करनी है तो उनकी कब्र के, उनके ऊपर दुआ करें। हम ये नहीं, अल्लाह ने फरमाया तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, तो हम कैसे सुनाते हैं? ए कब्र वाले मेरा वसीला डाल। वो तो खुद अगर वसीले डालने वाला होता तो वो खुद कब्रस्तान में लेटा होता। बात है ना। तो ये चीज़ कि हमें डायरेक्ट अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह ताला से डायरेक्ट कलाम करना है। रब ने कोई, वही कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने तो कोई चौकीदार भी नहीं बिठाया हुआ कि कोई चौकीदार खटका के तो फिर आए और मेरा जो है ना, यानी कि फिर, हाँ, अल्लाह कहते हैं डायरेक्ट जहाँ पे भी है, लेटा हुआ है, तब पुकार। जी आगे है जी, अगली ही आयत देखें।
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو جو نازل کیا اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں بل نتبعو بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے۔ بات آ گئی؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ساڈے وڈے پاگل سن جڑے ادھر اے کچھ کرتے سن، پیڑا فقیراں نوں مانتے سن اور یہ ساری چیزیں کرتے تھے، وہ کیا پاگل تھے؟ اللہ کہہ رہے ہیں آگے دیکھیں، اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد نا عقل رکھتے ہوں کچھ بھی اور نہ وہ ہدایت پر ہوں، تو پھر بھی تم انہیں کی پیروی کرو گے کہ صرف اس وجہ سے کہ تمہارے وہ بڑے تھے؟ آج کل کیا ہے، اگر ماں باپ اہل تشیع تو بچے سارے اہل تشیعوں میں جائیں گے، اگر ماں باپ سنی ہے سنی، بھائی میرے ماں پیوں نے کہتا ہے عقل والا ماں باپ کو کوئی کھ نہ پتا ہو، کوئی انہوں نے کبھی قرآن کے تفسیر کا چیز نہ پڑھی ہو، اگر والدین بھابی تھے تو اسی بھی بھابی بننا ہے، چاہے ان کو کچھ پتا ہو نہ، انہوں نے خود پڑھا نہ ہو، ہم نے بھی بس پیچھے 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 جانا ہے۔ وہی بات کہ ماں باپ 5 پڑھے ہوتے ہیں، ہم 20 12 18 پڑھ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے، لیکن اس میں دین میں ہم نے ان کے نقشے بنقشے چلنا ہے، چاہے اللہ کہہ رہے ہیں چاہے وہ نہ عقل رکھتے ہو نہ وہ ہدایت پہ ہوں، پھر بھی تم اپنے آباء و اجداد کی ہی پیروی کرو گے۔ تمہیں تو پیروی وہ کرنی چاہیے جو اللہ نے نازل کر دیا۔ اگر اسی طرح کی بات ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کبھی چھوڑ کے نہ جاتے، ان کے باپ جو ہے آزر وہ بت بناتے تھے، تو وہ کیا کیا، انہوں نے کہا اگر تو نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا بڑے محبت شفقت سے کہا ٹھیک ہے پھر ابو جان آپ کا رستہ الگ میرا رستہ الگ، کیونکہ میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے اس طرح کا۔ ہاں جی، یہاں پہ بھی آج اگر آپ کے والدین آپ کو شرک کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو آپ نہیں کرنا چاہتی، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی آپ کا شوہر یا کرنے کو کہتا ہے کہ بھائی مجھے یعنی کہ شرک کرو، یہاں پہ یہ چیزیں میرے ساتھ چلو جو ہے نا یار یہ پکاؤ یہ سارا کچھ کرو، اگر کرنے کو کہتا ہے تو اگر آپ کو اللہ کی محبت عزیز ہوگی تو آپ دو ٹوک بات کریں گی کہ ہر کام حکم ماننے کو تیار ہو، یہ والا حکم میں نہیں مانوں گی کیونکہ میرے اللہ کی بات آگے آگی۔ یہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کی محبت میں شدید ہیں، جو پچھلی آیات میں آیا کہ آپ اللہ کی محبت میں شدید ہیں یا پھر آپ اپنے نفس کی یا اپنی ادھر ادھر کے لوگوں کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔ یہاں سے امتحان شروع ہوتا ہے، تو آپ کو جو بات سمجھ آ گئی ہے اس کے اوپر عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے کھول کے بیان کر دیا، بعد میں ہم نے کہنا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھانے ہیں حسرت میں، ہمارے اعمال ہمارے حسرت بن جانے ہیں، نہیں تو جی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي جیسا کہ مثال اس شخص کی يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً کہ جیسا کہ وہ چلاتا ہے، چلا چلا کے پکارتا ہے جانوروں کو، نہیں وہ سنتا اس کی، نہیں وہ سنتا سوائے کس کے، آواز اور پکار کے۔ اب یہ دیکھیں ایک جانور کے آگے بولیں وہ کیا سنتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے، مجھے پکارا جا رہا ہے، کچھ بول رہا ہے یہ انسان، لیکن کیا بول رہا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ایسے ہی ہے، یہی حساب انسانوں کا ہے کہ سن تو رہے ہیں، آواز بھی آ رہی، پتہ چل رہا ہے سامنے والا بندہ کوئی کچھ بول رہا ہے، لیکن کیا بول رہا ہے وہ نہیں ہم نے سمجھنا۔ وہ اس کے ان کو یعنی کہ یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ منہ ہلا رہا ہے، اگر کسی گدھے کو یا کسی جانور کو کہے نا یا بلی کو کرے اس کو پتہ چل جاتا ہے کچھ بول رہی ہے، یا کچھ ہم بول بھی رہے ہیں، ان کو آواز تو جا رہی ہے، کان تو کھلے میں، لیکن کیا بول رہے ہیں نہیں پتا۔ یہی چیز ہمارے ساتھ ہمارے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کر دیا، اللہ کی کھلی کھلی آیتیں سننے کے بعد بھی انکار کر دیا، تو اس کا یہ مثال جانوروں کی طرح ہے کہ ان کو پتہ تو چلتا ہے کہ کچھ بول رہا ہے، لیکن کیا بول رہا ہے کوئی پتہ نہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہیں وہ عقل رکھتے، کہ کیا ہے پھر وہ بہرے ہو جاتے ہیں، نہ تو وہ سن پاتے ہیں نہ پھر وہ کوئی سمجھ پاتے ہیں بات، اور پھر اندھے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے اگر ابھی کسی گدھے کو لا کے اس کے آگے کہا جائے اس کو پڑھو، انہوں پتہ ہی نہ چلے کیا پڑھا رہی ہیں، اندھے ہیں نا، حالانکہ دیکھتے ہیں، کیا وہ سچ میں اندھے ہیں؟ نہیں، وہ دیکھ تو سکتے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا دین کی باتیں آگے قرآن رکھا ہوا ہے۔ کوئی کہتے ہیں نا گدھے کے اوپر کتابیں چاہے جتنی مرضی لاد دو، وہ بس بوجھ ہے اس کے اوپر، اس کو پتہ نہیں کہ اتنا علم کا خزانہ میرے اوپر پڑا ہوا ہے۔
جی یا ایھا الذین آمنو، آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بلایا تھا، اب الگ سے اللہ ایک گروہ کو الگ کر رہا ہے. کس گروہ کو؟ جو ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ پاک چیزوں سے، من طیبات ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو، واشکروا للہ، اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم خالص اسی کی تابعداری کرتے، اسی کی عبادت کرتے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب صرف مومنوں کو بلا کے کہہ رہے ہیں. پہلے انسانوں کو کہا اور یہی بات کہی. ایسے ہی ہے سیم یہی بات اللہ نے جب کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ حلال کھاؤ، سارے انسانوں کو کہا. پھر اللہ نے کہا کہ اگر وہ گروہ نہیں بھی مانتا، اے ایمان والو تم لوگوں نے بھی، تم لوگوں کے لیے خاص بات ہے، تم لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم نے حلال چیزیں کھانی ہیں، اور جو میں نے رزق دیا وہ اس کو تم نے یوز کرنا ہے، اور پھر میرا شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی، اگر تم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ جو ہے نا خطوات شیطان والی بھی، یہ شیطان کی پیروی کرنا بھی، یہ زیادہ اس میں سورہ انعام کے اندر کھل کے اس کی ساری تفسیر آتی ہے اس کے بارے میں جو ہے نا. تو وہ وہاں پہ جائیں گے تو انشاءاللہ صحیح سے پڑھیں گے. اس میں سارا یہ جو چیزیں یہ کرتے تھے کہ جو ہے نا کچھ جانور تھے ان کی انہوں نے مورتیاں بنائی اور ان کو خاص کیا ہوا تھا. ان جانوروں کے نام کچھ اس طرح سے تھے، میں نے یہاں پہ انڈر لائن کیا تھا. بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، یہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیے ہوئے تھے کہ یہ جانور ہم نے کھانے نہیں. اور کچھ کو اونٹوں کو حرام کر لیا اپنے اوپر، کچھ اس طرح کی. یہ صرف کس وجہ سے؟ اور کچھ کے کان کاٹ دیتے تھے اور اس کو کہہ دیتے تھے اب یہ، یعنی کہ اس طرح جسم کا کچھ حصہ کاٹ دیتے تھے. اب تو ہمارے اسلام میں منع ہے نا کہ کسی جانور کا اس طرح سے کچھ نہیں کاٹنا، کوئی ایک حصہ کاٹ لیا تو باقی زندہ چھوڑ دیا اور اس کو پھیرنے کے لیے. تو یہ چیزیں ساری حرام کی. یہ شیطان نے ان کو شرک کی یہ چیزیں سکھائی تھی، شیطان نے اس طرف لگایا تھا. یہ خطوات شیطان کے قدم بقدم یہ چلتے ہوئے یہ کام کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے یہ سارا انشاءاللہ سورہ انعام کے اندر ڈسکس ہوگا.